سنو، اللہ تمہیں جلد وہ عطا کرے گا جس کی تم چاہت رکھتے ہو، اور وہ تو وہاں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ تمہیں صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے نا؟ مگر ذرا سوچو تو، جب اللہ وہ شخص یا وہ چیز تمہیں دے گا تو اس کی خوشی کتنی پیاری ہوگی۔ اور سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے۔ وہ تمہیں وہی دے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ نہ جانے کب سے مانگ رہے ہو، انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، جب اللہ کوئی چیز دینے کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا بھی مل کر اللہ کو نہیں روک سکتی۔ معاملات چاہے کتنے ہی کھٹن کیوں نہ ہوں، تو بس خوش ہو جاؤ کہ تمہارا اللہ عین قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ تو بس یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ اور یقین جانیے کہ ہر تھکاوٹ کے پیچھے بے حد سکون ہوگا، اور ہر غم کے پیچھے بڑی خوشی تمہاری منتظر ہے، اور ہر پریشانی کے پیچھے بہت بڑی کشائش موجود ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تو تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ اور ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اور اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگے اور وہ ضرور نوازے گا۔ اور وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا؟ اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ اور اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے، تڑپ والے۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ اور جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، تو پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنی رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، جو تمہیں چاہیے وہی دیا جائے گا، پھر جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا۔ کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش بھی نکال لے گا۔ فکر نہ کریں، وہ رب ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہ محبت کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اور تمہارا رب جانتا ہے کہ تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگی ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ اور اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا،
کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔